جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद आज़म समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूँ कि जिनके होने से करने से मेरा यकीन है कि ज़िंदगी बदल सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब मुमकिन है इफ़ यू वांट। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिम्मत करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं और उनका नाम दलेरों में आ जाता है और रहती दुनिया तक वो दुनिया में लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सितारा ढूँढ के लाया हूँ कि जो पौधे से दरख्त बना है और वो ऐसा दरख्त है जिसने फैसलाबाद में, ना सिर्फ़ फैसलाबाद में बल्कि हर जगह पे, दुनिया के हर कोने पे लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया और वो एक दरख्त बन के लोगों को साया दे रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी हकीम इजाज़ हैदर साहब, तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, सबसे पहले मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मोटिवेशन चैनल के लिए मुझे मदऊ किया। रही बात, मेरा नाम हकीम एजाज़ अज़हर है। मैं अरसा तकरीबन 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपनी ज़ाती प्रैक्टिस भी करता हूँ और सुबह 8 से 2 डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में ड्यूटी करता हूँ और 2 से मगरिब बशर लेबॉर्ट्री मेरे पास है, वहाँ उनका जो मतलब मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ। रही बात मेरी तिब्बी खिदमात की या मेरी तिब्बी जद्दोजहद की, उसमें ये एक लंबी कहानी है क्योंकि आपका चैनल इस मकसद के लिए टाइम थोड़ा होगा, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में वही लोग मंज़िल पाते हैं जो मुसलसल मेहनत करते हैं। तो किसी भी चीज़ का हासिल करना इतना कमाल नहीं होता कि जिस तरह उसे कमाल उसे बरकरार रखना होता है। मैंने जब आज से तकरीबन 23 साल पहले तिब्बी हलके में, जबकि मैं पहले मेडिकल लैब में लगा हुआ था, फिर मुझे किसी बंदे ने कहा कि आप तभी हर्बल मेडिसिन का कोर्स कर लो। मुझे याद है वो दिन कि आज से 23 साल पहले जब मैं कॉलेज में गया था दाखिले के लिए, तो हमारे प्रिंसिपल ने जब मुझे मेरा हुलिया देखा तो मुझे कहा कि यार ये बंदा कैसे तबीब बन सकता है, इसी को पता नहीं है तिब क्या होती है। मेरे अंदर एक विल पावर आई कि मैंने इंशाल्लाह पहले नहीं बनना था, अब मैं तबीब बन के दिखाऊंगा। मेरे मालिक ने मुझ पे ऐसा कर्म किया, मैंने मेहनत की, लाइब्रेरियाँ छानी, मैंने फुटपाथ से किताबें खरीदी, रात को जागता रहा, ठीक है, पैसे खर्चता रहा किताबों में। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने वक्त में कॉलेज टॉप कर गया। जब मैंने टॉप किया तो मुझे करशी की तरफ से स्पेशल लेटर्स मिला कि आपने कॉलेज टॉप किया है तो हम आपको यहाँ पढ़ाना चाहेंगे। तो वो भी मैंने ऐसी कुर्बानी दी कि मैं रात को अपना शाम को अपना क्लिनिक किया करता था। रात को 2:30 बजे उठ के मैं ट्रेन पे वहाँ सफ़र करके मैं पढ़ के आया करता था, दोपहर को फिर वापस आ जाता था। ये जो इतनी लंबी कहानी है ना, ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि हमेशा मंजिलें वही पाते हैं जो मुसलसल चलते रहते हैं। जो बंदे रास्ते में रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, उनकी तवानाइयाँ सलब हो जाती हैं। और तवानाई सलब उस वक़्त तवानाई उस वक़्त ग्रो करती हैं जब आप आगे देखते रहते हो और अल्लाह की मदद माँगते रहते हो। उसके बाद फिर अल्लाह ने ख़ास मुझ पे करम किया, मैं एक नन्हा पौधा था। आपको एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया में जितने भी दरख़्त हैं, वो सबसे पहले पौधा थे। दरख़्त पहले पौधा बनता है, पौधा फिर बूटा बनता है, बूटे के बाद फिर दरख़्त बनता है, फिर वो आपको साया देता है, फिर आपको फल देता है। तो अगर जो बंदे मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, मेरा ईमान है बतौर मुसलमान ही बतौर इंसान भी, उन्हें इज़्ज़त भी मिलती है, उन्हें रिज़्क भी मिलता है, उन्हें नाम भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है। क्यों? कि अल्लाह सबका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मैं तमाम अपने आने वाले दोस्तों जो मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्हें ये रहनुमाई दूँगा कि वो जोहद मुसलसल को अपना शिआर बनाएँ। कामयाबी के लिए वैसे तो लोग बड़े-बड़े नुक्ते बयान करते हैं कि आप ये कर लो कामयाब हो जाओगे, आप ये बयान कर लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन मैं आपको ज़ाती एक नुस्ख़ा बता देता हूँ, अगर आप उस पे अमल करेंगे, मैं ये समझता हूँ बतौर मुसलमान भी और बतौर इंसान भी, आप यकीनन कामयाब हो जाएँगे। वो नुक्ता क्या है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाना रवि कामयाबी का रास्ता है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से मुताल्लिक़ हों या मुंसलिक हों, आपको ये नुक्ता अपनाना है कि आपने मियाना रवि को शार बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक़्त की कदर करती हैं। आपको वक़्त की कदर करनी चाहिए। वक़्त क्या है? वक़्त के बारे में आपको बता देता हूँ। वक़्त एक घोड़ा है, आप घोड़े पे बैठ के अपनी मंज़िल पे जाते हो, लेकिन घोड़े से आगे नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वक़्त के साथ हम कदम होना पड़ेगा। हम कदम होना हमारी कामयाबी है, पीछे रह जाएँगे गुमनामी है। इसलिए हमें इस घोड़े पे सवार होना पड़ेगा और इसकी बागें इस हिसाब से चलानी पड़ेंगी, हम जल्दी से अपनी मंज़िल पहुँच जाएँ। नंबर 2 और नंबर 3, हमें वादे की पाबंदी करनी चाहिए। वादे की पाबंदी के मामले में दीन भी इस चीज़ की दावत देता है कि अपने वादे पूरे करो ताकि तुम पे रहमत की जाए। जी सर। वाह जी वाह! ये तो मैं ना कहता था कि मैं आपके लिए एक सितारा ढूँढ के लाया हूँ और एक ऐसा दरख़्त ढूँढ के लाया हूँ, जो ना सिर्फ़ साया देता है बल्कि फल भी देता है। तो हकीम साहब ने अपने छोटे से इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कह दी और वो लोग जो हिम्मत हार चुके हैं, वो लोग जो कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं,
مجھے لگتا ہے کہ وہ حکیم صاحب کی باتیں سننے کے بعد آج سے ہی وہ اپنا پرانا کھویا ہوا منصب دوبارہ حاصل کر لیں گے. جی تو حکیم صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جو ہر زد و عام ہے اور ہر شخص اس چیز کو لے کر بہت ٹینس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان سے پوچھا نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیا کریں ایسا کہ لوگ ان کی بات سنیں؟ وہ کیا کریں ایسا کہ لوگ ان کو امپورٹنس دیں؟ وہ کیا کریں ایسا کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو جائیں اور بہت زیادہ معروف ہو جائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں ناکام ہو گیا ہوں. کامیابی کے لیے ایک شرط نہیں ہے، بارہا شرطیں ہیں. اگر ہم انہیں پورا کریں تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو شرط آپ کے لیے سب سے زیادہ قریب ترین ہو، ہمیں اس شرط کو اپنانا چاہیے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ مسلسل محنت ہے، لیکن محنت کے لیے شرط ہے کہ آپ کو کسی تجربہ کار بندے کی رہنمائی چاہیے. اور جو تجربہ کار بندہ آپ کو رہنمائی دیتا ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جو تجربہ کار بندہ آپ کو رہنمائی دے رہا ہے وہ آپ سے مخلص بھی ہو. جو بندہ آپ سے مخلص ہو کے رہنمائی دیتا ہے، آپ کی کامیابی یقینی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بڑی دور تک جاتے ہیں. دوسری بات، آپ کو دعوت دینی چاہیے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ دعوت کو عام کرو. اچھی دعوت فوراً قبول کر لینی چاہیے اور بری دعوت پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ایک چیز. دوسری، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوست پیدا کریں. دیکھو، سکندر اعظم نے 17 سال کی عمر میں 51 ملک فتح کی ہے. جب اس نے 51 ملک فتح کر لیے تو ان سے پوچھا، الیگزینڈر دی گریٹ، تم نے یہ دنیا کیسے فتح کر لی؟ تو سکندر اعظم نے کہا کہ میں نے جو میرے دشمن تھے انہیں میں دوست بنا لیا، اور دوستوں کو چھوڑا نہیں کہ دشمن نہ بن جائیں. اور یہی تعلیم ہمارے دین کی ہے. نبی پاک نے کبھی کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ دوست بنائے. اگر کوئی کافر بھی آ جاتا تھا تو انہوں نے کہا تھا، اے بار تعالیٰ، یہ علم نہیں رکھتا، یہ مجھے جانتا نہیں ہے، آپ اسے ہدایت دو، اسے ہدایت ملے گی، یہ مسلمان ہو جائے گا، یہ مسلمان ہو جائے گا، میری امت بڑھ جائے گی. دوستی کا پیغام سب سے بڑا پیغام ہے. یہ ایک آسمانی رشتہ ہے، اور آسمانی رشتہ قانونی رشتوں پہ اور خونی رشتوں پہ سبقت لے جاتا ہے. تو ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ ہم دوست بنائیں. جی الیگزینڈر دی گریٹ کی بات ہوئی تو میں حکیم صاحب کی بات کو ہی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یونان میں سندل کی لکڑی وہ کم پڑ گئی. تو جو ان کے استاد محترم تھے ارسطو، انہوں نے کہا کہ اے الیگزینڈر، چونکہ فلکیوس کو مار دیا گیا ہے اور تم نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے، لیکن اس سے پہلے تم پہ ایک کام ہے کہ تم دنیا میں سندل کی لکڑی اکٹھی کرو. تو وہ چلا تو سندل کی لکڑی اکٹھی کرنے تھا، لیکن اس نے پوری دنیا فتح کر لی. نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ نیچے سے اوپر کو چڑھے ہیں. چھوٹی سی عمر پائی اس نے، لیکن اس نے رہتی دنیا تک اپنا نام پیدا کر دیا. آپ کی بہت اچھی بات ہے. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا حکیم صاحب کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں ایک تو آپ نے کہا کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لگاتار محنت ہونی چاہیے، لوگوں کا آپ کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس تجربہ کار لوگ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیسے بتائیں گے کہ لوگ کیا چیز بتائیں گے کہ لوگ کہیں کہ میں واقعی کامیاب ہو چکا ہوں، اور کامیاب ہونے کے بعد انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کامیاب ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، جیسے میں یہ آپ کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کا حصول اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اسے برقرار رکھنا ہوتا ہے. وہ شہرت ہو، عورت ہو، عزت ہو یا دولت ہو، ہمیں جب اسے برقرار رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کے پھر ہی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم تگ و دو کرتے ہیں، تو ہم جب تگ و دو کر رہے ہیں ہوتے ہیں، ہمیں اتنی مشکلات نہیں آتی جتنی مشکلات ہمیں اسے برقرار رکھنے میں دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ صدقے دل سے ہو. اور صدقے دل سے جو لوگ محنت کرتے ہیں، بطور ایک مسلمان بھی، بطور ایک انسان بھی، اللہ ان پہ اپنا کرم کرتا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا جو عادل ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جاتی. تو جو بندے صدقے دل سے محنت کرتے ہیں، تجربے کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اور آنکھیں کان اپنے کھول کے چلتے ہیں، آگے کی طرف نظر رکھتے ہیں، تو ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے. تو میں تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جہد مسلسل آپ کی کامیابی ہے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا قد چھوٹا ہے، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، میں کالا ہوں، جیسا بھی ہوں. اللہ پاک نے آپ کی محنت دیکھنی ہے. رنگ و نسل پہ کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ فلاں نسل کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، فلاں نسل کے لوگ ناکام ہوتے ہیں. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، لیکن شرط لازم ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ پرندے صبح گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ گھونسلہ چھوڑتے ہیں تو پہلے اپنا چونچ سے کے ذریعے پیٹ بھرتے ہیں، پھر چونچ بھر کے آگے اپنے بچوں کے آگے چونچ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کی ذات انہیں گھونسلہ بنا کے نہیں دیتی.
وہ صبح اٹھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تنکا تنکا لا کے پھر جا کے گھونسلہ بنتا ہے. تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں, وہ تو ایک ادنا مخلوق ہے. جی تو حکیم صاحب میں آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ کامیابی ناکامی یہ ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ وی آر لائک اے ڈاٹ, ہم تو نقطے ہیں, ہم تو مور ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں چاہے ہمیں لگا دیتی ہے. آپ سننے والوں کو ایک لائن میں کوئی ایسی بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے اور وہ آج سے جینا شروع کر دیں, وہ آج سے پر امید ہو جائیں, وہ آج سے مایوسی چھوڑ دیں, کوئی ایک بات. ہاں جی, میں بات مختصر کروں گا کہ یہ جو لوگ مایوس ہیں, جو کھڑے ہوئے ہیں, جن میں سکت نہیں ہے, اپنی قوتوں کو نے منجمد کر دیا ہے, ان کے لیے صرف ایک اشارہ کافی ہے کہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے, کھڑا پانی میں آپ گندم کے دانے کے برابر ایک کینکر پھینک دیں تو وہ گلائی کرتی 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 کتنی بڑھ جاتی ہے. اگر وہ گلائی بڑھ سکتی ہے تو آپ بھی ایسے آگے بڑھ سکتے ہو. آپ کو صرف ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر قدیر خان نے ایک بات کی تھی کہ اینٹیں کھڑی کر دیں, ایک اینٹ کو پاؤں مارنے کی ضرورت ہے, تمام اینٹیں بعد میں گر جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو سفر کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے. جب آپ قدم اٹھا لیں گے, سفر 100 قدم کا اور 10 کا, تو قدم آپ کے چلتے رہیں گے, آپ کی منزل آپ کے قریب آتی رہے گی. تو محنت پہلی شرط ہے, کوشش پہلی شرط ہے, باقی سب میرے اللہ کے دین ہیں, وہ اسے دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ نے ادنا کوشش کرنی ہے, اللہ چاہے تو ادنا کو اعلیٰ بنا دے, ورنہ ادنا کی ادنا رہے گی, لیکن کوشش لازم ہے. جی تو یہ میں حکیم صاحب کی بات کو قرآن کے حوالے سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. یہ بالکل بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جی تو آج کے یہ ہماری جو سنہری باتیں تھیں حکیم صاحب کے ساتھ, یہ ہمیں یاد رہیں گی, اور مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں گے, ان کو یاد رکھیں گے. اور میرا ماننا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے. ایوری تھنگ از پاسبل اف یو وانٹ. اگر آپ کو اس چینل میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے سننے والوں کو بھی بتائیں. تھینک یو سو مچ.